بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش رہا کریں، پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور تو نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور برے وقت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں، آمین۔ مسکرائیے، دنیا کے سارے غم صرف آپ کی ملکیت تھوڑا ہی ہیں۔ زندگی جب آپ کو تلخ ترین لگنے لگے تو سمجھ جائیں کہ خوشیوں کا دروازہ کھلنے کا وقت قریب ترین ہے۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ رشوت لینے والا خوش ہے کہ رقم مل گئی، رشوت دینے والا خوش ہے کہ کام ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ دونوں جہنمی ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ہاتھ خالی ہوں تو دنائی کا اظہار نہ کرو، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ مولانا آزاد کہتے ہیں، غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب وہ ہاتھ چھڑائے تو اس کے پاؤں مت پکڑیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے دوست اور نوکر چاکر پرانے ہوں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں ہر شخص کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ہر جھوٹ، ہر دھوکے، ہر فریب، ہر تکلیف، ہر اذیت جو وہ کسی کو دیتا ہے اسے اپنی ذات پہ بھگتنا ہوگا۔ ہر غلط ارادے، سوچ اور عمل کا حساب دینا ہوگا۔ شیخ سعدی کا قول ہے، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ جسمانی امراض پرہیز سے اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوں۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کے شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک صرف اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ زندگی کو اتنا سستا نہ بناؤ کہ کوئی گھٹیا شخص اس سے کھیل کر چلا جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے،
یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی برف کی مانند ہے، اسے نیک کاموں میں لگا دو ورنہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ ابن العربی فرماتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے، سانپوں سے حسن سلوک موت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ ٹھہرو آمین کہتے جانا۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ رشتہ ازدواج میں منسلک دونوں افراد ایک دوسرے سے مخلص رہیں، آپس میں سچی محبت کریں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا نصف ایمان ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے، لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا، ہاں، جب کوئی سفید پوش بہت مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہماری طبیعت میچ ہوتی ہے، لازمی نہیں کہ کوئی اپنا ہو۔ انسان کسی شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت اور اس کے دل میں محبت، اس کے لفظوں میں احساس ڈھونڈ لے تو پھر چاہ کر بھی اسے نہیں بھول پاتا۔ پھر ہمیں ہر وقت اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پھر اس شخص کے بغیر قرار کہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن انسان اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے دوسروں کی نظر میں یا تو خوبصورت رہتا ہے یا بدصورت بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ آج ایسی کیا دعا دوں تجھ کو جو تیرے لبوں پہ ہنسی کے پھول کھلا دے، بس یہی دعا ہے میری کہ ستاروں سے روشن خدا تیری تقدیر بنا دے، آمین۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کریں تو زندگی بہت پرسکون گزرے۔ کچھ گرماہٹیں صرف ماں باپ کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا سے چلا جائے تو دل کے ایک حصے میں سدا جاڑے کی دھند رہتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمارا تماشا بنا ہی دیتے ہیں۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ تیری غلط بات پر جو واہ کریں گے وہی تجھے ایک دن تباہ کریں گے۔ ایک دنیا بیٹیوں کے لیے ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہوں۔ مختصر مگر پر اثر محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔
کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رکھ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے کچی عمروں میں جیون کے وہ دکھ جھیلے ہیں جن عمروں میں رکھتے ہیں سب پھول کتابوں میں۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں، زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ پاک اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتے۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنا وقت ضائع مت کریں جو آپ کو پسند نہیں کرتے۔ اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آپ کو آپ کی اچھائیوں اور برائیوں سمیت چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت انمول ہوتے ہیں۔ کوئی کیسا انسان ہے اس طرح پتہ نہیں چلتا۔ باہر سے تو سب لوگ اچھے لگتے ہیں، حقیقت تو تب پتہ چلتی ہے جب کسی سے کوئی واسطہ ہو یا واسطہ پڑے۔ غیر محرموں سے دوستیاں اور عشق و محبت کے یہ دعوے محض دھوکہ ہیں، نفس کا، شیطان کا، خواہشات کا، ملمہ کی ہوئی باتوں کا۔ یہ چھپی دوستیاں ذلت کی راہیں ہیں، انہیں چننے والا کبھی عزت دار نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں بھی ایسے تعلقات ذلیل کراتے اور آخرت میں بھی۔ وہاں تو جب یہ مخفی سرگرمیاں سامنے آئیں گی تو ایسی رسوائی ہوگی کہ کسی سے نظریں نہ ملا سکیں گے۔ پھر تو پہاڑوں برابر نیکیاں بھی راکھ بن جائیں گی ان تنہائی کے گناہوں سے۔